بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں واسمہ شرازی. پروگرام ہے فیصلہ آپ کا. آج دو بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ہوئی ہیں. ایک ڈیولپمنٹ پارلیمنٹ سے ریلیٹڈ ہے, جہاں پہ جو ترامیم کا بل تھا, الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم کا بل, وہ مسودہ وہ منظور ہو گیا اور کثرت رائے سے منظور ہوا. اس میں بہت ساری چیزیں تھیں, خاص کر کے جو اس کی ایک شق ہے یا ایک جو اس کا ایک سیکشن تھا 230, اس کے اندر جو ترامیم تھی اس کے حوالے سے بہت دنوں سے بحث چل رہی تھی کہ کیا نگران سیٹ اپ جو ہے اس کے اختیارات کو وسیع کیا جا رہا ہے, محدود کیا جا رہا ہے, یا اس کے اندر جو ہے اضافہ وہ کسی خاص پرپس کے لیے ہے کہ انتخابات کو آگے لے جائے گا, یا انتخابات یا نگران سیٹ اپ جو ہے اس کی مدت کو طوالت دی جا سکے گی. یہ بہت سارے سوالات ہیں اور اس میں بہت ابہام رہا. اسی کے اوپر آج ایک بہت اہم ترمیم ہے اور اس کی نشاندہی مختلف لوگوں نے کی. اس میں رضا ربانی صاحب نے تقریر کی, اس کے اندر جو پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما بھی رہے اور چیئرمین سینٹ بھی ہیں اور چیئرمین سینٹ رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ علی ظفر صاحب نے بھی اس کے اوپر جو ہے اپنا موقف پیش کیا اور انہوں نے کہا کہ یہ جو ترمیم ہے اس میں بہت زیادہ ابہام ہے, اس کو فوری طور پر دور ہونا چاہیے. اس کو دور کیا گیا. اب جو نئی ترمیم ہے وہ کیا ہے, اور کیا وہ واقعی جو الیکشن ایکٹ کی اس ترمیم کے مطابق نگران سیٹ اپ کو طوالت مل سکتی ہے؟ کیا نگران جو سیٹ اپ ہے یا نگران وزیر اعظم یا حکومت ہے ان کے اختیارات جو ہیں وہ بڑھا دیے گئے ہیں؟ کیا وہ ایگریمنٹ کر سکتے ہیں؟ کیا وہ معاہدے کر سکتے ہیں؟ کیا وہ بین الاقوامی معاہدے جو ہیں ان کو بھی کر سکتے ہیں؟ یہ بہت سے اہم سوالات ہیں جن کا جواب آج ہم لیں گے بھی, اور آج اس کے اوپر جو ہے وہ لیجسلیشن بھی ہوئی ہے اور سلیم مانڈوی والا صاحب نے اس کے اوپر لیجسلیشن دی تھی. اب یہ تنازع حل ہوا ہے اور کثرت رائے کے ساتھ یہ قانون پاس ہوا ہے. تو کیا اب بھی یہ اختیارات جو ہیں وہ موجود ہیں یا نہیں, اس پہ بات کریں گے. دوسری جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ توشہ خانہ کے حوالے سے سابق وزیر اعظم اور چیئرمین تحریک انصاف جو ہیں ان کو آج عدالت نے طلب کیا تھا, ان سے آج جرح کی جانی تھی, ان سے آج پوچھ تاچھ کی جانی تھی, مگر وہ آج عدالت میں نہیں آئے. ان کو استثناء ملا کل تک کے لیے, یعنی کل وہ آئیں گے. اطلاعات تو یہی ہے کہ کل بھی وہ نہیں آئیں گے. اس صورت میں 35 سوالات جو ہیں وہ توشہ خانہ کے حوالے سے ان سے پوچھے گئے ہیں جن کے جواب چاہیے, اور وہ بہت اہم سوالات ہیں. مثلاً 2-3 سوالات میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں جس میں کہ کہا گیا ہے کہ 2018 سے 21 تک کے جو توشہ خانہ کے تحائف تھے وہ آپ نے اپنے پاس رکھنے کا اعتراف کیا ہے, اس بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ پھر یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ آپ نے 2018-19 میں جو حاصل کیے گئے تھے آپ کی طرف سے تحائف وہ بیچے اور 58 ملین روپے حاصل کرنے کا اعتراف کیا, اس بارے میں آپ کا موقف کیا ہے؟ یعنی کہ ثبوت کو سوال کی صورت میں بتایا گیا ہے اور اس پہ موقف لیا گیا ہے کیونکہ سابق وزیر اعظم اس کے اوپر جواب نہیں دے رہے. آپ نے 2018-19 میں تحائف بیچنے کے حوالے سے جو خریدار تھے ان کی تفصیلات بھی فراہم نہیں کی, یہ بھی سوال پوچھا گیا. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ 2019 کے تحائف آپ نے کس کو تحفے میں دیے, اس کی تفصیلات سے بھی آگاہ نہیں کیا, اس کے اوپر بھی آپ جواب دیں. 2018-19 میں وصول تحائف کی جو مالیت ہے وہ 107 ملین روپے تھی, لیکن کیا آپ نے 21.5 ملین روپے جمع کرائے؟ یہ بھی سوال جو ہے وہ پوچھا گیا ہے. یوں سمجھیے کہ جو سارے شکوک اور شبہات ہیں, یہ جو الزامات ہیں وہ سوالات کی صورت سابق وزیر اعظم سے اب پوچھے جا رہے ہیں, جس کے جو ان کو کل جس پہ جواب دینا ہے, اور کل ہی کہا جا رہا ہے کہ اس فیصلے کے اوپر جو ٹرائل کے اوپر توشہ خانہ کا سیشن کورٹ کے اندر ہے, کل ہی اس کے اوپر جو ہے وہ تفصیلات سامنے آ سکتی ہیں اور نتائج بھی سامنے آ سکتے ہیں, یعنی اس کا فیصلہ بھی سامنے آ سکتا ہے. اس سے پہلے آج توشہ خانہ کے حوالے سے یعنی یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے, یہ معاملہ جو چل رہا تھا, سپریم کورٹ کل تحریک انصاف گئی تھی, آج اس کے اوپر سپریم کورٹ نے واپس ہائی کورٹ کو یہ معاملہ بھیج دیا ہے. جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اور جسٹس مسرت ہلالی صاحبہ نے 2 رکنی بینچ تھا, اور استدعا مسترد کی ہے کہ قابل سماعت ہونے کے حوالے سے اس بنیاد پہ کہ یہ آلریڈی ہائی کورٹ کے اندر یہ معاملہ ہے. کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, سائفر کے حوالے سے بھی سابق وزیر اعظم کو 1 اگست کو دوبارہ طلب کر لیا گیا ہے, اور جو متعلقہ ریکارڈ اور دستاویزات ہیں وہ ساتھ لانے کے لیے بھی کہا گیا ہے. تو یہ وہ سارے معاملات ہیں جن کے اوپر بات ہوگی. ہمارے ساتھ پینل بھی موجود ہے, جناب عطا تارڑ صاحب معاون خصوصی ہیں وزیر اعظم پاکستان کے, جناب شعیب شاہین صاحب جو کہ وکیل ہیں سابق وزیر اعظم کے, مرتضیٰ سولنگی صاحب بھی ہوں گے, لیکن تھوڑی دیر کے لیے ہمیں کوئی 4-5 منٹ ہمیں دیے ہیں سلیم مانڈوی والا صاحب نے, جو کہ بہت
بہت مصروف تھے اور ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے وقت دیا ہے. مانڈوی والا صاحب, یہ جو ترامیم ہے الیکشن ایکٹ کی, اس کے اوپر بہت ابہام ہے اور ابھی بھی موجود ہے. یہ کہا گیا ہے کہ جو ترامیم کی گئی ہیں اس کے مطابق اختیارات نگران حکومت کو دیے گئے ہیں کہ وہ مالیاتی اور دیگر جو ایگریمنٹس ہیں وہ کر سکیں, اور اس سے شک پڑا ہے. جی, میرا تو خیال ہے کہ آج کے بعد یہ ابہام ختم ہو گیا, جی, کیونکہ جو بھی کنسرنز تھے. جی 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 سلیم صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ میں خیال ہے ان سے رابطہ ہمارا اسکائپ کے ذریعے تھا, وہ منقطع ہوا ہے. ہم دوبارہ ان کے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ اس ابہام دور ضرور ہوا ہے. کچھ تفصیلات ہمارے تک ہیں کہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو شق تھی اس کو ختم کیا گیا ہے, بلکہ انشور کیا گیا ہے کہ جو بھی پچھلے معاہدے تھے وہ کنٹینیو کریں گے, نئے معاہدے نگران حکومت نہیں کر سکے گی. جی مانڈویلا صاحب, آپ کو آواز آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے مجھے. جی, بیچ میں آپ کا کنیکشن ڈراپ ہو گیا تھا. جی جی, ابہام کیا دور ہوا سر؟ دیکھیں, اس پہ کافی دنوں سے ڈسکشن چل رہی تھی کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو ہم کتنا امپاور کرنا چاہتے ہیں, اور اس پہ لوگوں کے ڈفرینٹ پارٹیوں ڈفرینٹ ویوز تھے. مگر آج جو میں نے بھی امینڈمنٹ ڈالی اور رضا ربانی صاحب نے بھی جو ایشو ریز کیا, ان کی بھی کچھ امینڈمنٹس تھیں, مگر انہوں نے جب گورنمنٹ نے اس کو چینج کر لیا اور ہمارا کنسنسس ہو گیا. اور وہ بیسکلی یہ تھا کہ ہم گورنمنٹ دینا چاہ رہی تھی کیئر ٹیکر کو پاورز ٹو بی لائک اے ریگولر گورنمنٹ, جس کے لیے ہم تیار نہیں تھے, کیونکہ جو ای سی پی کے لاز ہیں اور جو ہمارے لاز ہیں اس کے اندر بڑا کلیئر ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کین اونلی ڈو ڈے ٹو ڈے بزنس. اب جب آپ اس کو یہ امپاور کر دیتے ہیں کہ وہ ریگولر ٹرانسفرز, اپوائنٹمنٹس سارا کچھ کر سکتا ہے, تو وہ تو ایک ریگولر گورنمنٹ کی طرح بیہیو کرنا شروع کر دے گی, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کے ویو سے نکل جائے گی. جہاں تک 230 کی آپ بات کر رہے ہیں, وہ مسئلہ تھا کیونکہ ہم نے آئی ایم ایف کو کچھ کمٹمنٹس کی ہیں, اور وہ کمٹمنٹس یہ ہیں کہ جو بھی ہماری انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں, جو بھی ہماری آن گوئنگ پروجیکٹس ہیں, وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئی ایم ایف کا ریویو کرے گی سپٹمبر میں. تو وہ جب ریویو کرے گی, کمپلیٹ کرے گی, تو وہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کرے گی. تو یہ کیونکہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہمیں یہ اتھارٹی کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو دینی پڑی ہے, اور دینی ہم ضروری تھا ان کو دینا, کیونکہ اگر ہم یہ چیزیں ان کو نہیں دیں گے تو اگست آنورڈز ایوری تھنگ ول اسٹاپ, اور ہم افورڈ نہیں کر سکتے گوئنگ انٹو این آئی ایم ایف پروگرام ایٹ دی اینڈ آف دا گورنمنٹ کہ یہ چیزیں 3 مہینے 4 مہینے کے لیے ڈسٹرب ہو جائیں. سلیم صاحب, دو باتیں اس میں سر, 2 باتیں. ایک تو آپ نے کہا کہ حکومت یعنی کہ پی ایم ایل این چاہتی تھی کہ یہ ترامیم ہوں, یعنی اختیارات دیے جائیں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو, تو وہ آپ یعنی پیپلز پارٹی نے منع کیا. دوسرا, مالیاتی جو ایگریمنٹ ہے اس کا اختیار ابھی بھی نگران سیٹ اپ کے پاس ہوگا, درست بات؟ جی 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 بالکل ہوگا, اور اس کو وہ چینج نہیں کر سکتے, مگر اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے وہ ان کو کنٹینیو کرنی پڑے گی تب کہ نئی گورنمنٹ نہ آ جائے. تو ہم نے جو کمٹمنٹ بھی دی ہے آئی ایم ایف کو, یہی دی ہے کہ نگراں حکومت اس کو ریویو کرے گی, جو ہم نے کمٹمنٹ, ہماری گورنمنٹ کمٹمنٹ کر کے جا رہی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر کے جا رہی ہے, اس کو وہ کنٹینیو کرے گی, اور نیکسٹ گورنمنٹ آ کے اس کو ٹیک اوور کرے گی, کیونکہ نیکسٹ ریویو آئے گا دسمبر میں. تو دسمبر میں نیو گورنمنٹ ول بی ان پلیس اینڈ دے ول ریویو دا نیو گورنمنٹ, اور اس کے بعد نئی گورنمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ انہوں نے کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں کرنا. اچھا, تو کیوں چاہ رہی تھی پی ایم ایل این کے یہ اختیارات کیئر ٹیکر سیٹ اپ کو دیا جائے؟ یہ ہمیں نہیں پتا. یہ مے بی دے فیلٹ کہ شاید یہ اختیارات دینے سے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کین پرفارم بیٹر, یہ ان کا کوئی اپنا ریشنل تھا, مگر وی ڈڈ ناٹ ایگری آن دس ود دیم, and they deleted those amendments.
بہت بہت شکریہ سلیم مانڈوی والا صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور بہت واقعی مصروفیت میں سے وقت دیا. عطا طاہر صاحب، یہ تو آپ کچھ اور کرنے جا رہے تھے، یہ ذرا مانڈوی والا صاحب کی جواب دے دیں پھر ہم آگے چلیں. دیکھیے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارا سروائیول اکنامک اسٹیبلٹی سے لنک ہے. ہماری معیشت مستحکم ہوگی، عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے گی. ہم ایک ایسے ٹائم پہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ میں انٹر ہو رہے ہیں جب ہمارا IMF کا معاہدہ بالکل ابھی طے پایا ہے. سو ایک ٹرانچ IMF کی ڈیورنگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آنی ہے. بہت سارے دوست ممالک کے ساتھ جو آپ کے معاہدے ہیں، جو انہوں نے آپ کو امداد فراہم کرنی ہے، وہ بھی ہو سکتا ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے دوران آئے. تو اگر وہ امداد اویلیبل ہو اور اکنامک آپ کی آپشنز اویلیبل ہوں اور اس کو کیئر ٹیکر سیٹ اپ اس 60 یا 90 دن کے اندر ایکسرسائز کرنے سے قاصر رہے، تو یہ پاکستان کا نقصان ہے. تو اس میں کوئی ایسا ڈیزائن نہیں تھا جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ خدا نخواستہ کوئی تاخیر کا معاملہ تھا، کوئی پرولونگ کیئر ٹیکر سیٹ اپ تھا. میں بلکہ پوچھنا بھول گئی مانڈوی والا صاحب سے، جو میری پروگرام سے پہلے ان سے بات ہوئی، انہوں نے انشور کیا کہ اب انتخابات وقت پر ہوں گے اور یہ اس سے متعلق ہی ہے، یعنی روک دیا گیا رستہ. تو میرا نہیں خیال، لیکن وہ تو رستہ ہو سکتا ہے کھلا رہے. اچھا، انٹینٹ کی بات ہے نا. انٹینٹ کیا ہے؟ انٹینٹ یہ ہے کہ 60 یا 90 دن کے اندر انتخابات ہوں. تو اس لیے یہ صرف اکنامک سٹیبلٹی، اکنامک سسٹینیبلٹی، معیشت سے ریلیٹڈ معاملات کے لیے کیا گیا تھا کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی نہ رہے، اس کے پاس یہ آپشن موجود ہوں کہ اگر کوئی اکنامک پرپوزل یا اگریمنٹ یا ایسا کوئی معاملہ آتا ہے، اس کی امپلیمنٹیشن میں عمل درآمد میں کوئی اسٹیج آتی ہے، تو اس کے پاس یہ آپشن موجود ہوں. سو دیٹس آل. اس میں کوئی مفاد نہیں تھا کسی کا، یہ پاکستان کی خاطر تھا. لیکن ابھی بھی مالیاتی اختیار تو ہوگا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے پاس. جی ایبسولوٹلی، وہ کیئر ٹیکر کیبنٹ پرائم منسٹر کے پاس ہوگا. یہ تو بات وہیں پہ رہ گئی. اور علی ظفر صاحب نے کہا کہ اس کو آپ جا سکتے ہیں، چیلنج کر سکتے ہیں، 10 دن کے اندر سپریم کورٹ فارغ کر سکتی ہے. پھر کیا ہوگا؟ چیلنج کریں، ہاں، مگر کیا ہم یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ ہم کتنی مشکلات سے باہر آئے ہیں اور اتنی مشکل سے IMF کا معاہدہ جس پہ خودکشی کے دعوے کیے گئے تھے. میں یہ ماضی کا حصہ ہے نا، اس کو یاد رکھنا چاہیے. یہ کہا گیا تھا میں خودکشی کر لوں گا، نہیں جاؤں گا. اس IMF کے معاہدے کو سابوٹاج کرنے کے لیے اپنے وزرائے خزانہ کو کہا گیا IMF کو خط لکھو، یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کے ساتھ وہ اگریمنٹ نہ کرے. دیکھیں، ہم اتنی سازشوں کے بعد، اتنی مشکلات کے بعد ایک جگہ آ کے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ معاملات آگے صرف اس وجہ سے نہ بڑھ سکیں کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے، پھر پاکستان اس کا متحمل نہیں ہو سکتا. لیکن نیا ایگریمنٹ نہیں کر سکتے. نیا ایگریمنٹ آبویسلی نہیں کر سکتے. پرانے کوئی پرانے کی عمل درآمد، اس کی امپلیمنٹیشن اور اس کو آگے لے جانے میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پاورڈ ہونا چاہیے. تو شعیب صاحب، یہ تو اس میں آپ کو کوئی اعتراض لگ رہا ہے جو علی ظفر صاحب نے کہا کہ اس کو اگر سپریم کورٹ لے جائے تو 10 دن کے اندر اندر فارغ ہو سکتا ہے؟ میں اس کو پوری طرح تو نہیں پڑھ سکا کہ میں اس پہ کوئی فلی اپنی اوپینین دوں، لیکن ایک بات صرف طاہر صاحب کی بات کو میں آگے بڑھاتے ہوئے، IMF کا موجود منت ہے، انہوں نے انکنڈیشنلی سپورٹ کیا اس کو، تو تبھی آپ کو IMF سے یہ جو ڈیفالٹ کے قریب پہنچا دیا تھا آپ نے 15 مہینوں کے اندر اندر. یہ ڈیفالٹ کے قریب پہنچایا کیسے، یہ تو بات کی تفصیل ہے، لیکن اس ڈیفالٹ کو بچانے میں یا اس کو ڈیلے کرنے میں، اس سے آگے میں چلوں. دیکھیں، جو پوری دنیا میں جہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ بھی آتا ہے یا پاکستان میں ایون، سپریم کورٹ کی جو ججمنٹ ہے وہ گائیڈنگ پرنسپلز ہیں. خواجہ آصف صاحب جو اس وقت ڈیفنس منسٹر ہیں، ارسپیکٹیو کہ جو کچھ اس نے کل کہا، میں اس کی شدید مذمت کرتا ہوں. یہ پہلا نہیں، دوسری دفعہ واقعہ پارلیمان کے اندر ہو رہا ہے، اور تیسرا واقعہ اس لیے کہوں گا کہ جو انہوں نے اوورسیز کے بارے میں جو کچھ الفاظ استعمال کیے یہ بہت غلط ہے. لیکن جو ان کی ججمنٹ ہے وہ افتخار محمد چودھری صاحب کے زمانے میں اس نے پٹیشن فائل کی تھی، جو کھوسو صاحب پرائم منسٹر تھے کیئر ٹیکر، انہوں نے پوسٹنگ ٹرانسفر کو ایسے پالیسی ڈیسیژنز کر دیے تھے، ان کے خلاف گئے تھے اور کارپوریشنز کے کوئی ہیڈز بھی لگا دیے تھے. سپریم کورٹ میں اس میں گائیڈنگ پرنسپلز دیے، بڑی ڈیٹیل ججمنٹ ہے، رپورٹڈ ججمنٹ ہے، 2013 CMR 1205 اس کا پیج ہے، اس کا پیراگراف 15 16 17 اس سے پہلے بھی وہ اس کی بڑی ڈیٹیل. انہوں نے کہا کہ جب آپ میجر پالیسی ڈیسیژنز دے دیں گے نا انٹرم سیٹ اپ کو، جنرلی یہ 60 دن کے لیے ہوتی ہے، ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں 90 ڈیز ہوتی ہے کہ جب اسمبلی ڈیزالو ہو، اور یہ بھی ایک فراڈ ہوگا کہ آپ 3 دن پہلے ڈیزالو کر لیں، اس لیے کہ آپ کو ڈیزالو کرنا ہے، کوئی ایسی ریزنز ہیں تو ٹھیک ہے ضرور ڈیزالو کر لیں، لیکن آپ کی ایکسپائری ہو رہی ہے نیچرل اپنے طریقے سے. اچھا، جب خان صاحب
اسمبلیاں توڑ دے وہ ٹھیک ہے، لیکن یہ 3 دن پہلے ڈیزالو کر لیں تو یہ پہلے تو میں ان کی بات کروں کہ یہ کہتے تھے کہ انہوں نے کیوں ڈیزالو کی، آج جو خود ڈیزالو کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. یہ 3 دن میں اور کئی مہینوں 1.5 سال میں فیصلہ کرنے کا اختیار پرائم منسٹر اور چیف منسٹر کا ہے انکنڈیشنل، اس میں کوئی شک نہیں ہے. یہ ویلڈ کوسچن ہے. یہ میں مرتضیٰ صاحب آپ کے پاس سولنگی صاحب آتی ہوں، میں اس کا جواب الزام سنے عطا تارڑ صاحب سے لے لوں کیوں ڈیزالو کر رہی ہیں. یہ انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. اس وقت تو چلو ریزنز ہیں. بالکل شعیب صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. آن دی ایکسپائری آف دی ٹرم یہ تو سامنے بدنیتی ہے کہ آپ نے 1 مہینہ اضافی دینا ہے. اور ایک بات اور جو یہ کہا گیا کہ جناب آپ اس کے اندر جب تک لا میں امینڈمنٹ نہیں ہوگی، بھائی جو 8 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں یا 7 مہینے سے بیٹھے ہوئے ہیں، کون سی لا امینڈمنٹ تھی اور سارے فیصلے کر رہے ہیں سوائے الیکشن کرانے کے. طارڑ صاحب کے پی کے میں اور میں اس کا جواب لے کے سولنگی صاحب کے پاس جاتی ہوں. جی دیکھیے، میں یہ 2 طرح کی اسمبلی ڈیزالو کی نا. ایک تب کی جب نو کانفیڈنس موو آ چکی تھی، آرٹیکل 6 لگ کے، اب تک تو ان کو فارغ ہو جانا چاہیے تھا. وہ ہماری کمزوری کو تائی سمجھ لیں کہ ہم سپریم کورٹ کے آرڈر کے باوجود آرٹیکل 6 نہیں لگا سکے، اگریمنٹ نہیں ہو سکا. جو آئین کو وائلیٹ کرے گا، اس کو کرے گا، ایبروگیٹ کرے گا، اس کو سزا کلیئر ہے. ایک تو اسمبلی وہ توڑی نا، وہ تاریخ کا حصہ ہے. جب ڈکٹیٹرز کی بات ہوگی، اب بدترین ادوار کی بات ہوگی، ان کی بھی تصویر لگی ہوگی کہ آئین روکتا تھا اسمبلی توڑنے سے، توڑی. پروونشل اسمبلیز کیسے توڑی؟ کمال مہربانی ہے پنجاب میں، اللہ سلامت رکھے یہ سفید عمارت والے 2-3 لوگوں کو، جنہوں نے 63A کی غلط تشریح کر کے آئین میں تبدیلی کر کے. کس تبدیلی، کس اسمبلی کی؟ میں تو مانتا ہی نہیں ہوں کہ وہ اسمبلی لیگلی کانسٹیٹیوشنلی ڈیزالو ہوئی تھی پنجاب کی. آپ نے پورا آئین اٹھا کے وہاں پھینک دیا اور کہا کہ ہماری حکومت، سپریم کورٹ نے آئین میں ترمیم کر کے ختم کی. تو میں اب اس پہ کیا بات کروں کہ اسمبلی ڈیزالو کرنا ہمارا حق ہے، ہم کریں گے. چلے وہ غلط تھا، مگر یہ جو 3 دن پہلے والی انٹینشنز کی سمپل ہے، بڑا سمپل ہے. دیکھیں، کلیئر کٹ 60 days فار کیمپین، 30 days فار پولیٹیکل مینجمنٹ، اور الیکٹورل ریفارمز کی کمیٹی بنی ہے. وہ الیکٹورل ریفارمز پہ امپلیمنٹیشن ہونی ہے آن گراؤنڈ، اس کا اثر نظر آنا ہے. 1 مہینہ ٹو گیٹ یور ایکٹ ٹوگیدر، تاکہ آئندہ آر ٹی ایس نہ بیٹھے، اور اگر آر ٹی ایس بیٹھ جائے تو اس کا کوئی سدے باب کرنے والا ہو. سو میں یہ سمجھتا ہوں ہمارا ہوتا کیا ہے، پارلیمانی بورڈ بیٹھا ہوتا ہے، ایک فیصلہ ہو رہا ہوتا ہے، 60 ٹکٹیں جمع کرانی ہوتی ہیں. سیاسی صف بندی کے لیے بھی موقع ملنا چاہیے، بدنیتی نہیں ہے. 1 مہینہ مینجمنٹ کا، 60 دن الیکشن کے. میں بڑا کلیئر ہوا ایز اے پولیٹیکل ورکر. 1 مہینہ مینجمنٹ کا اور 60 دن الیکشن کے، یعنی پورے 90 دن کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ ہو جائیں گے انتخابات. اچھا سولنگی صاحب، انٹرسٹنگ ہے یہ. اب آپ نے مانوی والا صاحب کی بات بھی سنی، انہوں نے کہا کہ نہیں، جو پرانے ایگریمنٹس ہیں ان کو کنٹینیو کیا جائے گا، نیا ایگریمنٹ کوئی نہیں کر سکتے، مالیاتی بھی کیئر ٹیکر جو سیٹ اپ ہے. لیکن یہ جو انٹینشن والی بات ہے کہ 3 دن پہلے اسمبلی توڑنا بھی کیا اس کے مترادف ہے؟ جس طرح سے 1.5 سال پہلے توڑی گئی بات، تو شعیب صاحب کی جو ہے وہ بھی درست معلوم ہوتی ہے. میرا نہیں خیال ہے کہ اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ ہے. جب تک آئین اس کی اجازت دیتا ہے، جی ہاں، تو اس میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. اور ویسے بھی جو الیکشن کمیشن کے جو قوانین ہیں مہم کے، کمپین کے، وہ میرے خیال میں 54 دن، تو اس کے بعد کیا باقی 5 دن رہتے ہیں. تو اگر آئین اجازت دیتا ہے اور اس میں 1 مہینہ بڑھ جاتی ہے عمر نگران حکومت کی، تو الیکشن تو پھر بھی الیکشن کمیشن نے کرانے ہیں، نگران حکومت نے تو نہیں کرانے. نگران حکومت کا کام تو جو مملکتی امور ہے ان کو برقرار رکھنا ہے. اور یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جی وہ خواجہ آصف کیس تھا تو فلاں تھا، تو وہ خواجہ آصف کیس اس وقت بالکل ٹھیک فیصلہ تھا جب تک الیکشن ایکٹ میں ترمیم نہیں ہوئی تھی. اور جس بنیاد پر ترمیم ہوئی ہے، جس کی وضاحت مانوی والا نے بھی کی اور طارڑ صاحب نے بھی بتایا، جی، اور بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جو مملکت کے جو امور ہیں ان کو کھو کھاتے میں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ جی فلاں قانون میں یہ لکھا ہے. اگر قانون تبدیل ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اس قانون میں تبدیلی کے بعد سپریم کورٹ کوئی پرانے فیصلے کی بنیاد پر کچھ کرے گی. تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے میرے خیال میں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو اختیارات والی بات ہے، اس کے اوپر بھی کوئی بھام نہیں ہے کہ کیئر ٹیکر سیٹ اپ جو ہے وہ کسی خاص شخصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے اختیارات بڑھائے جا رہے ہیں یا بڑھائے جانے تھے. ابھی تک تو کوئی نام ہی سامنے نہیں آیا. تو یہ بہت قبل از وقت ہے
کیونکہ آپ نے دیکھا کہ راجہ ریاض صاحب نے اس پہ ایک پوزیشن لی ہے, خواجہ آصف صاحب نے ایک پوزیشن لی ہے, اور ویسے بھی یہ جو نگران وزیر اعظم ہیں اس کا فیصلہ قائد ایوان اور قائد حزب اختلاف نے کرنا ہے. باقی اس کو خیبر پختونخوا کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کا, اور جو نوٹس بھی لیا گیا تھا وہ صرف پنجاب کے لیے لیا گیا تھا. خیبر پختونخوا کے جو لوگ ہیں وہ شاید اتنے اہم نہیں تھے. جبکہ یہ بیانات بھی موجود ہیں کہ خود سابق وزرائے اعلیٰ اور بہت سارے ان کے اراکین ہیں وہ آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں کہ جی ہم تو تحلیل نہیں کرنا چاہتے, لیکن اس سے زیادہ اہم جس طریقے سے قومی اسمبلی کو غیر آئینی طور پر تحلیل کیا گیا تھا. اچھا بالکل سلگی صاحب, میں اس پہ بریک, بالکل ٹھیک بات ہے, میں ایک چھوٹی سی بریک لینا چاہ رہی ہوں. بریک کے بعد ہم کچھ توشہ خانہ کے حوالے سے بات کریں گے, کیونکہ کل بہت اہم دن ہے اور سابق وزیر اعظم کو کچھ سوالات کے جوابات دینے ہیں, آنا ہے. اگر وہ نہیں آتے, جوابات بھی نہیں دیتے, تو کہا گیا ہے کہ ناقابل ضمانت وارنٹ ہوں گے, یعنی گرفتار کر کے پیش کیا جا سکتا ہے. کتنا اہم ہے, کیا فیصلہ ہو سکتا ہے متوقع طور پر, کیونکہ یہ معاملہ ابھی تک عدالت میں ہے, بہت تفصیل سے ہم بات نہیں کر سکیں گے. البتہ فراح خان صاحبہ کے بارے میں جو اطلاعات آ رہی ہیں اس کے اوپر ضرور پوچھیں گے. ایک چھوٹی سی بریک, واپس آتے ہیں, ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. کل کا دن بہت اہم ہے توشہ خانہ کے حوالے سے. شعیب صاحب, کل یہ پہلی بات تو یہ کہ جو 35 سوال ہیں ان میں سے کچھ میں نے سنا ہے, اور یہ بڑے ریلیونٹ اور آسان سے سوال ہیں. چاہے تو خان دے سکتے ہیں, ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوگا, لیکن وہ نہیں دے رہے. آپ کیسے پتہ نہیں دے رہے؟ ابھی تک تو نہیں دیے, کورٹ میں وہ پیش نہیں ہوئے آج بھی. نہ پیش ہونے کا مطلب یہ تھوڑا ہے کہ جواب نہیں دیں گے. دیے انہوں نے جواب, سن لینا. اچھا, مسئلہ یہ ہے کہ اس کورٹ میں یہ جو کمپلیکس ہے وہاں سیکیورٹی تھریٹ کی وجہ سے ہم نے اپلیکیشن دی ہے چیف کمشنر صاحب کو, اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو بتایا ہے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج کوئی حکم جاری کیا ہے. اس میں نہیں پیش ہو سکا, میں سپریم کورٹ میں تھا, تو ہمارے جو وکیل صاحب پیش ہوئے انہوں نے آ کر کورٹ کو بتایا ہے, اس نے چیف کمشنر کو حکم دیا ہے کہ ود ان 3 days ان کی اپلیکیشن کا ڈیسائیڈ کریں کہ یہ جو کورٹ پریمیسز ان کے لیے ہیں, وہ جو جوڈیشل کمپلیکس پرانے والا ہے, وہ باؤنڈری وال ہے, وہ سیف ہے, سیکیورڈ ہے. تو ہم نے کہا کہ پہلے سارے کیسز وہاں چلتے تھے, ہم نے کہا کہ اس کیس کو وہاں شفٹ کر دیں, وہاں ان پریمیسز میں ہم پیش ہونے کو تیار ہیں. آج صرف ایک نہیں, اس کیس میں نہیں, ہمارے 7 کیسز تھے طاہر سپرا صاحب کی عدالت میں, 7 ہی ان کی کورٹ ہے, تو وہاں بھی ہم نے اپلیکیشن دی, اور 7 اسی طرح کی اپلیکیشن دی چیف کمشنر کو کہ ہماری کورٹ پریمیسز اس کورٹ کو ہمارے لیے. اور آج ATC کی کیسز بھی تھے, دوسرے کیسز بھی تھے, 15-20 کے قریب کیسز تھے, ان کیسز میں سیکیورٹی کا کوئی خطرہ ہے, ان کیسز میں ہم پیش ہوئے, ان کی جان اس کمپلیکس میں جو پرانے والا ہے اس میں پیش ہوئے ہیں. وہ جو G11 میں ہے, جو 11-4 والا ہے نا, وہاں رسک کی کام ہے. تو اس وجہ سے ہم نے ان کو کہا ہے کہ یہ ہمارے کیسز وہاں شفٹ کریں, جو پہلے بھی ہوتے رہے ہیں مستقل. تو اب اس کا ہائی کورٹ نے صرف یہ بنیاد ہے جس کی بنیاد پہ وہ نہیں گئے, لیکن 7-8 مہینے سے کیوں نہیں آئے وہ؟ دوسرا, اچھا آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے, اور دوسرا ایک امپورٹنٹ آسپیکٹ ہے, آج سپریم کورٹ نے میٹر ریمانڈ کر دیا ٹو دی چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو, اور یہ ڈائریکشن دی ہے کہ تمام جو کرمنل ریویژنس ہیں, تمام جو اس کے ساتھ کنیکٹڈ کیسز ہیں, اور تمام ٹرانسفر اپلیکیشنز ہیں, کیونکہ ہمارا اعتراض ان کے اوپر ہمایوں دلاور کے پاس یہ بھی ہے کہ وہ اپنی فیس بک سے ایڈمیٹڈلی, اس نے ایڈمٹ کیا میری فیس بک اکاؤنٹ ہے, ان کی فیس بک سے پوسٹ شیئر ہوئی ہیں جو بڑی نازیبا قسم کی ہیں. میں واضح کر دیتا ہوں, انہوں نے ایک اور FIA کو بھیج دیا اور آپ کا اعتراض بھی سامنے آ گیا. اب اس میں آپ کو جو کہہ رہا ہوں کہ ٹرانسفر اپلیکیشنز یہ ہم نے جمع کرائی ہیں, چیف جسٹس نے اس پہ نوٹس لے کے اس پہ نوٹس کر دیا. بہت لمبا بس ایک بات کر کے, یہ 2 باتیں آپ نے کی, ایک تو فیس بک کا مسئلہ ہے جس کی وجہ سے چیئرمین PTI نہیں آ رہے, اور دوسرا سیکیورٹی کا مسئلہ ہے, سیکیورٹی والا جرمن اور یہ ٹرانسفر اپلیکیشنز اور تمام کرمنل ریویژنز کو کل فکس کر دیا ہے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے, which are fixed for hearing. اور ہائی کورٹ, سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ان کو سن کے فیصلہ کریں, اور کل سیشن کورٹ میں بھی ان کو جواب دینا ہے. عطا طاہر صاحب, یہ سیکیورٹی والا مسئلہ تو حکومت حل کر سکتی ہے, ابھی تک کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ خدایا میں کدھر جاؤں, جتنے کیسز ہیں آپ نے کبھی سنا ہے کہ میرٹ پہ جواب دیں گے؟ آپ نے کبھی سنا ہے کہ نہیں ہم نے توشہ خانہ کے تحفے نہیں لیے تھے, نہیں ہم نے انگوٹھی نہیں مانگی تھی ملک ریاض سے, نہیں ہم نے یہ 190 ملین پاؤنڈ کا کیس نہیں کیا؟ ہمیشہ آسما بی بی ٹیکنیکلٹی, دائرہ اختیار چیلنج,
جج کی کمپٹنس چیلنج, جج کی آنیسٹی چیلنج, عدم اعتماد, لمیٹیشن پیریڈ, سیکیورٹی ایشو, عدالت اٹھا لیں, عدالت لے جائیں. آج تک ایک کیس انہوں نے میرٹ پہ آرگیو کیا ہو. تو دفاع کا ان کا حق ہے نا, وہ اپنا دفاع تو کریں گے. اللہ معافی دے, کال و فیل کا تضاد جو ہے نا, بڑکے مارنا, یہ سائفر آ گیا میرے ہاتھ میں, فلاں آ گیا, پھر بڑکے نہ ماریں, پھر جھنڈے لگا کے شام کو قوم کو مورالٹی پہ لیکچر مت دیا کریں, پھر شام کو ہمیں مت بتایا کریں کہ اقدار کیا ہوتے ہیں, مورل ویلیوز کیا ہوتی ہیں, آنیسٹی کیا ہوتی ہے. اتنا دم ہے, اتنے بہادر ہیں تو آئیں کھڑے میں جواب دیں. 6 سال فورن فنڈنگ کا کیس کیوں چلا؟ 6 years اٹ ٹوک کہ وہ کیس اپنے منطقی انجام تک پہنچا, کیونکہ دائرہ اختیار چیلنج, اسکروٹنی کمیٹی چیلنج, 1 اسٹے آرڈر, 2 اسٹے آرڈر, سپریم کورٹ جاؤ, ہائی کورٹ ریمانڈ مگر کراؤ, جب یہ الزامات آپ کی قیادت پہ تھے تو وہ نہیں کرتے تھے اس طرح سے. قطن نہیں. میاں نواز شریف کا پناما کیس ان پوائنٹ, آپ نے اچھا کیس سوال کیا. پاکستان کی تاریخ کا واحد نیب کیس ہے جو ڈے ٹو ڈے ٹرائل چلا ہے. روز صبح 5 بجے اٹھ کے میاں نواز شریف جس کا نام ہے وہ گاڑی میں بیٹھتے تھے, اپنی بیٹی کو ساتھ لے کر روز آ کے پیش ہوتے تھے. ایک لیڈر بتا دیں جس نے روزانہ کی بنیادوں پہ میرٹ پہ اپنا کیس آرگیو کیا ہو. پناما میں آپ کو یاد ہوگا بڑی تنقید ہوتی ہے ہمارے پہ کہ ہم نے سپریم کورٹ کی جورسڈکشن کو مانا. آپ کو یاد ہے ہمیں, ہمارے پہ کمپلجن نہیں تھی سپریم کورٹ کے آگے جواب دینے کی. اس جورسڈکشن کو, اس دائرہ اختیار کو ایکسیپٹ کیا ہم نے کہ ہم والنٹیرلی سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں. توشہ خانہ کی چوری ہے, رنگے ہاتھوں پکڑے گئے ہیں, سیکیورٹی اور اس میں فرح خان صاحبہ گواہ بن سکتی ہے کل, ویسے انہوں نے تردید کر دی. ایک تو یہ جو کیس ہے نا, یہ اب اپنے فائنل سٹیجز کے اوپر ہے. اب یہ رائے فرار ڈھونڈ رہے ہیں, کبھی سپریم کورٹ جاتے ہیں, کبھی ہائی کورٹ جاتے ہیں, کبھی ٹرانسفر اپلیکیشن ڈالتے ہیں. سیکیورٹی خدشات ہم دور کرنے کو تیار ہیں. دیکھیں کل اب وہ بھولی بھٹ کے کسی کا ٹھڈا لگا, وہ بوتلیں گر گئی, انہوں نے کہا پتہ نہیں کیا لیکوڈ تھا اس کے اندر, یہ مارنے کی سازش تھی, قاتلانہ حملہ تھا. میں مذمت کرتا ہوں. دیکھیں کسی پہ کوئی چیز پھینکنا, آوازیں کسنا, نعرے لگانا, آئی اسٹرانگلی کنڈیم ایز اے پولیٹیکل ورکر, مگر منافقت اور جھوٹ مت بولے. عدالت کے اندر کس نے حملہ کیا, کس نے یوں کر کے جج کے سامنے جا کے اس کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی. ایک کس کا منصوبہ سامنے آیا ہے آج میں نے انکور کیا ہے. انہوں نے اپنی ورکرز کو اور فیمیل ورکرز کو لائرز کے یونیفارم پہننے کی ہدایت کی ہے. میجورٹی جو لائرز نہیں ہیں, آج یہ منصوبہ سامنے آیا ہے. سیمابیہ ان کی ایک MP ہیں, انہیں کہا گیا ہے کہ آپ نے ان کو ٹریننگ دینی ہے کہ انہوں نے ایز اے لائر کیسے ایکٹ کرنا ہے. چلیں یہ کھل جائے گا نا. سیمابیہ بی بی کو میں کبھی آپ لائن پہ لیجیے گا, پوچھیے گا کہ وہ آج کل لائرز کو کیا, نان لائرز کو لائر کے ایکٹ کرنے کی کیا ٹریننگ دے رہی ہیں. انہوں نے اب پلان یہ بنایا کہ سڑکوں پہ, آپ حکومت ہے نا, آپ کے پاس سارے معلومات ہیں تو کیا آپ اس کے اوپر ہم تو کارڈ چیک کریں گے ہر بندے کا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ وکلا کے یونیفارم پہن کے اندر دھاوا بول دیں. میں پرامن طور پہ عدالت میں موجود تھا, اور اگر میں نے بدماشی کرنی میں سائڈ پہ کھڑا ہوتا, میں سائڈ پہ کھڑا تھا عدالتی اچھا. اب اس کے اوپر جواب بھی بڑا ضروری ہے کہ یہ جو وکلا والا آپ نے, کیونکہ شعیب صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, تو اب میں پھر سلمی صاحب آپ کے پاس آتی ہوں. یہ جو بھی نام ہے, میں نام نہ ہی لے تو بہتر ہے, مگر یہ منصوبہ جو انہوں نے انارتھ کیا ہے, دیکھیں ایک بات بتاؤں, اب ان کے پاس بندے نہیں آتے تو اس میں ہمارا قصور ہے. بھائی عمران خان آپ ان کی آڈیو ٹیپ کا کر رہے ہیں, میں اسی کا ریفرنس دے رہا ہوں. جب آپ سارے پاکستان سے لوگ بلاتے ہیں, آپ کے پاس لوگ نہیں آتے, تو اس میں ہمارا کیا قصور ہے؟ آپ بلائیں اپنے بندوں کو. بات یہ ہے کہ میں حسام آباد ہائی کورٹ کا پریزیڈنٹ تھا پچھلے سال. یقین کریں پورے پاکستان سے صرف ایک سفارش آتی تھی کہ ہمیں کارڈ لیتے ہیں. اطہر اللہ صاحب نے کارڈ جاری کیے ہوئے تھے. آج بھی وہی صورتحال ہے, آج بھی وہی صورتحال ہے. اسلام آباد اسلام آباد دیکھیں, وہ الگ بات ہے کہ آپ وہاں نہ آنے دیں, لوگوں کو اٹھا لیں, اغوا کر لیں. عزیر کرامت بھنڈاری اپنے کلائنٹ لیا گیا, اس کو اغوا کر لیا گیا اور اس کو 6 گھنٹے بعد چھوڑا. بات یہ نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اگر اس طریقے سے یہ طرز عمل, اس طرح کے فاشسٹ حرکتیں اگر کرنی ہیں تو دیٹ از رانگ. لیٹ دی پولیٹیکل پارٹیز شوڈ ڈیسائیڈ ان اکارڈنس ود دی ڈیموکریٹک نارمز. اس طرح نہیں کہ لوگوں کو اٹھا لو, مار لو, یہ کر لو. لیکن جو باتیں انہوں نے کی ہیں نا, مجھے صرف 1 منٹ میں جواب دینے دیں. سیکیورٹی کی جہاں تک بات کرتے ہیں کہ بھائی اس شخص پہ قاتلانہ حملہ نہیں ہوا, آپ نے ان کی انٹیریئر منسٹری نے 1 سے زائد لیٹرز نہیں لکھے کہ آپ کی زندگی کو خطرہ ہے. ان کے لیٹرز میں آپ کو کہتے ہیں تو میں آپ کو بھیج دیتا ہوں. اب آگے کوشچن آج بھی سپریم کورٹ نے کہا ہے سب سے پہلا دینا چاہیے. ایک سیکنڈ بھائی, کیوں نہیں چاہیے ہوتی ہے, وہاں ان کی ذمہ داری ہے سیکیور کرنا. 1 منٹ طاہر صاحب, میں نہیں بولتا بیچ میں, مناسب نہیں ہمارا.
دوسری بات سپریم کورٹ نے آج کہا ہے سب سے پہلے جورسڈکشن ڈیسائیڈ ہونی ہے کہ اختیار سماعت بھی ہے یہ کیس چلنے کے قابل ہے کہ نہیں ہے, اور وہ ڈائریکشن دی ہے کیا ہمارا لیگل رائٹ ہم چھوڑ دیں. ٹھیک بات ہے. ایک اور بات یہ کہا گیا ہے کہ جی بڑے توشہ خانہ کی چوریاں, چوری ہوتی ہے جو غیر قانونی کوئی کام کیا جائے. غیر قانونی طریقے سے نواز شریف, مریم نواز اور آصف علی زرداری اور یوسف رضا گیلانی نے غیر قانونی گاڑیاں لیں جو وہ چوری کہلاتی ہے. باقی اگر آپ نے قانون قاعدے کے مطابق کوئی کیا ہے, مس ڈکلیریشن چوری تو نہیں ہے نا. سن لیں نا, سن لیں الزام کی جو بات ہے, الزام بھی یہ ہے الزام ہی اگر ان کی کسٹڈی میں پیش آپ کی بات درست ہوگی ان کے بارے میں, میں اس پہ کوئی کمنٹ نہیں. میں صرف ایک بات واضح کر دوں, یہ مس ڈکلیریشن کا کیس ہے, میں صرف کیس کی بات جو کر رہا ہوں, کیس یہ ہے کہ جناب آپ نے اگر ایف پی آر میں جو ڈکلیئر کیا اور ہمارے پاس وقت پہ ڈکلیئر نہیں کیا, یا آپ نے یہ ٹوٹل کیس ہے, آپ اس کو چوری کا نام لے دیں, کچھ کریں, یہ کیا. سن لیں نا, سن لیں, ایک منٹ اور بات, میں ابھی میرا 1 منٹ, آسما شرازی میرا آدھا منٹ ابھی ہوا ہے, آدھا منٹ اور چاہیے, اس سے زیادہ. آپ نے فارن فنڈنگ کی بات کی, حنیف عباسی کیس میں حکم ہوا ہے کہ ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ایٹ پار اور بیک وقت چیک کریں. 1.5 سال ہو گیا ہے, ہمارے فنڈز آپ نے غلط صحیح چیک کر لیے. بھائی باقی پارٹیز کے کیوں نہیں چیک کر رہا ای سی پی؟ اب اس کے بعد ایک بات کر کے آپ کہہ رہے ہو نا کہ جائیں عدالتوں میں پیش ہوں. پاکستان کا واحد لیڈر ہے, 180 سے زائد مقدمات پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے بنا دیے ہیں. بھائی جو 4 ہفتے کے لیے ملک سے باہر گئے تھے, 4 سال سے غائب ہیں, یعنی وہ ایبسکانڈر بھی ہیں, کنوکٹڈ بھی ہیں, اپیلیں بھی خارج ہو گئی ہیں, وہ کیوں نہیں آتے اپنے ملک میں؟ آپ اس کا جواب ضرور دیں گے. میں سولنگی صاحب آپ کی اجازت ہو تو میں مختصر سا جواب یہ لے لوں, پھر میں آپ کے پاس آؤں کہ توشہ خانہ کا کیا ہو سکتا ہے, اس کا جواب دے دیں آپ. 2 کیس ہیں, ایک نیب میں چل رہا ہے جو چوری کا کیس ہے, جو انڈر ویلیو کر کے انہوں نے چوری کر کے انہوں نے چھپائے ہوئے تحفے, مال مسروقہ کی برآمدگی بھی کوئی چیز ہوتی ہے نا, آ کے پیش کر دیں. یہ جو کیس ہے ای سی پی کا, آپ نے کیا آپ نے تحفے ڈکلیئر نہیں کیے, بلیک مارکیٹ میں بیچے. پاکستان کا کوئی حکمران بتا دیں جس نے اللہ معاف کرے اپنی اہلیہ کے ساتھ مل کے خانہ کعبہ کے ماڈل والی ڈائل والی گھڑی بلیک مارکیٹ میں بیچ کے اس کے پیسے کھا کے جعلی رسیدیں بنائی ہوں. علی ظفر صاحب نے ان کا کیس اتنی خوبصورتی سے خراب کیا ہے, انہوں نے 2 اعتراف کر لیے الیکشن کمیشن کے سامنے. ایک اعتراف انہوں نے نمبر 1 کیا کہ جی ہم نے یہ لیے تھے تحفے, جس کا مطلب نان ڈیکلیریشن ڈکلیئر نہیں تھے. دوسرا اعتراف کہ ہم نے اس کے پیسے جو بیچے تھے نا, جو تحفے, ان کے پیسے جو آئے تھے وہ بینک الفلاح کے اکاؤنٹ میں جمع کرائے, پیسے ہیں ہی نہیں اس کے اندر. یہ 2 اعتراف علی ظفر کے عمران خان کو کنویکٹ کرنے کے لیے کافی ہیں. اچھا سولنگی صاحب, اب آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو کیس ہے, کل اس کے اوپر ظاہر ہے کہ سوال پوچھے گئے چیئرمین پی ٹی آئی سے. ایک سوال تو بہت سے انٹرسٹنگ ہے, مگر ایک تو بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی 107 ملین روپے کے وصول کیا آپ نے تحائف, اور آپ نے 21.5 ملین روپے جمع کروائے, یعنی کہ 2 کروڑ اور کچھ لاکھ روپے یہ بنتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ تو سادہ سی بات ہے, ان کو کل جواب مل جائیں گے, اور اگر نہیں ملتے تو کیا ہوگا؟ دیکھیں پہلے تو یہ کیونکہ دوبارہ ہائی کورٹ کو یہ معاملہ ریفر کیا گیا ہے, اگر ہائی کورٹ اس پہ کوئی حکم امتناعی نہیں دیتی تو پھر تو جس تیزی کے ساتھ کورٹ کی پروسیڈنگز ہیں وہ پھر یہ چند دن کی بات ہے کہ وہ مکمل ہوں, پھر جو بھی اس کا فیصلہ ہو. لیکن یہ آپ نے 107 ملین کی بات کی, اس کے علاوہ بھی اس کیس کے اندر بہت سارے سوالات اٹھائے گئے. مثال کے طور پر یہ الزام لگا کہ پہلے یہ تحفے بیچے گئے, اس کے بعد ان کی ویلیویشن کی گئی, اور اس کے بعد جو قانون انہوں نے بدلا 50% کا, اس کے بجائے 20% جمع کرایا گیا. پھر دوسرا الزام رسید اسلام آباد سے لی گئی, یہ ایک طرح سے فراڈ ہے اگر ایسا ہوا ہے. تو اس طرح کے بہت ساری اس کیس کے اندر چیزیں ہیں. جو ڈکلیریشن ہے وہ الگ ہے, وہ کس حد تک قانونی ہے غیر قانونی ہے, لیکن اگر آپ جعلی رسیدیں بنواتے ہیں اور پہلے چیز بیچتے ہیں, اس کے بعد جو ہے اپنی من پسند پیسے جمع کراتے ہیں, تو اس کا جو مستقبل ہے وہ کوئی زیادہ شاندار نہیں ہے. لیکن خان کیس میں بھی ایک یو ٹرن لیا کہ جی میرا تو کوئی اسے لینا دینا نہیں تھا, یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے کروایا. تو پھر حامد خان کا جو بیان ہے اس کا کیا کریں گے, جو فروغ نسیم نے جو کہا اس کا کیا کریں گے, جو بشیر محمد نے کہا اس کا کیا کریں گے. تو
दिया जो दिल चाहे वो कहें। या 62(1)(f का केस ये बनता है, ये नहीं बनता, यानी कि बदयांती का, ख़यानत का और सादिक और अमीन ना होने का, जो कि आइन की एक बड़ी अहम शिक है, और चेयरमैन पीटीआई कहते थे कि ये किसी सूरत हम इसको नहीं हटाने देंगे। अब क्या वो उसका शिकार हो सकते हैं? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुएब साहब, अगर कल नहीं आते चेयरमैन तहरीक इंसाफ और जवाब ज़ाहिर है वो शायद ना आए और ये जवाब भी ना दें, अब तो आप पाबंद हो गए, आप पाबंद हो गए हैं कि जो भी आप मौक़िफ़ देंगे, नया अभी बिल आया है, वैसे एक्ट तो नहीं आया, जो भी मौक़िफ़ देंगे, जो इल्ज़ाम होगा, अगले बंदे से पूछेंगे क्या इस बिल की इम्प्लीमेंटेशन, आपके खिलाफ ये प्रोपेगेंडा हो रहा है, आप हमें जवाब दें। खैर नहीं, पूछना चाहिए, अगर सहाफ़ी हो तो ये तो पूछना चाहिए। मैं खैर वैसे नॉर्मल लाइटर नोट में मैं बात कर रहा था। देखें, पहली बात तो यह है कि कल सुबह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये पिटीशन है, उसका फैसला आना है, और जो कि सुप्रीम कोर्ट ने आज भेजा है उस फैसले के ऊपर डिपेंड करता है। अगर उन्होंने स्टे दे दिया या फाइनल फैसला दे दिया, हम तो कब का कह रहे हैं कि फाइनल फैसला दें। आमिर फारूक साहब ने खुद ये आर्डर किया था कि ये सारी पटिशन मैं इकट्ठे फैसला करूंगा, फिर एक पिक करके उसको 7 डेज का टाइम देके नीचे भेज दिया। अब उसके खिलाफ भी आर्डर आया हुआ है, और आज जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है उसकी रोशनी में जब फैसला होगा, उसकी रोशनी में फैसला हम करेंगे क्या करना है। मतलब मायूसी हुई है आज के भाई वहाँ नहीं, पे? क्यों मायूसी हुई है? अच्छा, वो यही होना था। देखिए ना, जब वो रिमांड के बाद रिमांड आर्डर की एक लिहाज से एग्जीक्यूट हो गया, एक लिहाज से यहाँ इन्फ्रक्चर्स हो गई, तो हमारा तो यही एक ही मकसद था कि तमाम केसेस को क्लब करके आमिर फारूक साहब पहले उसका जुरिस्डिक्शन का फैसला करें। और कोर्ट ने ये लिख दिया कि हर केस में सेटल्ड लॉ ये है कि जब आप किसी भी अदालत की जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर देते हैं, सबसे पहले उसका फैसला आना चाहिए। अच्छा, फिर बाकी प्रोसीजर हमेशा उसके बाद होती है। चूंकि लंबा प्रोसेस है, लेकिन मुख्तसरन 62(1)(f के यहाँ पे इम्कानात बढ़ जाते हैं अगर मिस डिक्लेरेशन का, देखें, मिसअंडरस्टैंडिंग आर्डर करके भेज दिया उन्होंने। इलेक्शन कमिश्नर ने सबसे पहले ये आर्डर जो उनकी मियांवाली वाली सीट थी उसको उससे फारिग करके फिर उन्होंने फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए इधर भेज दिया। वो आर्डर भी अंडर चैलेंज है, तो इसलिए इसका 62(1)(f नहीं, तो 62(1)(t) में आता है ये। अच्छा, और इसलिए उन्होंने उनको उस डी सीट किया है। ये 62(1)(3) में कैसे आता है? और क्या ये सेम केस हो जाएगा जिस तरह से मिस डिक्लेरेशन या तनख्वाह ना लेने का मसला था? देखिए, 62(1)(f तो लग चुका ना, जब इनको नाअहल किया गया मियां वाली सीट पे, वो इसी केस में डी सीट किया ना, वो हमारे इसी केस में किया गया था, और उनको फॉर पीरियड ऑफ 5 years वो इस टर्म के लिए डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। अब उसी की बेस पे ये जो केस चला है, क्रिमिनल कंप्लेंट, ये अब मिस डिक्लेरेशन और अकाउंट्स के अंदर वो पैसे जो रिकंसाइल नहीं हो पाए, उस बुनियाद पे ये कन्विक्शन का केस है। तो जब कन्विक्शन होगी, जो भी मैं एक सवाल है इसके अंदर के 18-19 में आपने तहाइफ बेचने और 58 मिलियन रुपए हासिल करने का इतराफ़ किया, यानी कि ये इससे पहले इतराफ़ हो चुका है, तो इसके बाद वो उनके पास तफसीलात नहीं है। ये वो है जो ईसीपी के पास एसीपी में उसी का पेपर जमा कराए गए, मैंने भी बात की आपसे, यही बात कर रहा था ना। देखिए, कन्विक्शन का केस है, इसमें सजा भी हो सकती है, 2 से 3 साल की भी हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है, बरी भी हो सकते हैं, 3-4 ऑप्शंस हैं। अगर ये गिल्टी पाए गए तो ऑब्वियसली डिस्क्वालिफिकेशन विल अकम्पनी द सेंटेंस, लेकिन ताहयात नहीं होगी। ज़ाहिर अब तो वो कानून बदल गया, 5 साल के लिए तो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं है, डी सीट तो पहले ही हो चुके हैं। डिस्क्वालिफिकेशन होगी मगर वो फॉर लाइफ टाइम नहीं हो सकती। ये दो मौक़िफ़ है ना, आपका ख्याल है कि ऐसा नहीं है और उनका ख्याल है कि ऐसा होगा, बट वो लाइफ टाइम वाला अब खत्म हो गया, तो लाइफ टाइम नहीं होगी। नहीं, लाइफ टाइम नहीं होगी, लेकिन अगर एक तनख्वाह ना लेने के ऊपर जो है, अपने जो भी उनका अकाउंट था मियां नवाज शरीफ का, उसके ऊपर वो 62(1)(f) में आए, तो यहाँ पे खरीदने, बेचने, फ्रॉड, झूठ और सब चीजें हैं, मिस डिक्लेरेशन भी है, तो इसके ऊपर आपको लगता है? नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि इल्जामात है आपका एडिशनल है। इल्जामात की बात है, बिल्कुल है। देखिए, उन्होंने बात की है, उन्होंने बात की है, उनकी बातों में जाएंगे तो सर यही बात है ना, इल्जामात की बात कर रहे हैं, हम कोई वर्डिक्ट ऐसा कोई इल्जाम भी नहीं है। देखें, इस पे ये सारे इल्जामात मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं, जिरा मुकम्मल हो चुकी, तो सेंटेंस विल ऑब्वियसली अकम्पनी डिस्क्वालिफिकेशन। तो ये तो डिस्क्वालिफिकेशन तो सोलंकी साहब, एक और वजीर आजम को हम समझ लें कि वो उसको नायल कर दिया जाएगा, फिर कितने और वजीर आजम इसी तरह से 62(1)(f) या इसकी भेंट चढ़ते रहेंगे, खुदा न खास्ता? अब आप शुक्र करें कि जो ताहयात नाहली है उसका कानून खत्म हो चुका है, फिजिकली बहुत फिट है, तो 5 साल तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और वो
फिक्र करें दूसरे केसेस की, जो साइफर का है, जो 9 मई का है, उसकी फिक्र करें तो उसका क्या बनता है। अच्छा अता, ये FIA ने भी फिर दोबारा बुला लिया है 2 दिन के बाद। मेरा तो व्यूज पे बड़ा क्लियर है। देखें, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन हुई है। आपने एक डॉक्यूमेंट, सेंसिटिव डॉक्यूमेंट आप घर ले गए, जलसे में लहराया, आपने गुमा दिया, आपकी कस्टडी से गुमा। कतई नज़र इस बात से कि आपने जाली मिनट्स बनाए साइफर के, आपने झूठा बयानिया घड़ा, आपने पहले कहा इंपोर्टेड हुकूमत, अमेरिका ने मेरी हुकूमत गिराई, फिर आपने अमेरिका से मदद तलब की अपनी हुकूमत वापस बनवाने के लिए। ये एक आपका एक कॉन्स्टेंटली एक रवैया चल रहा है ना। आपको ये भुगतना पड़ेगा। कोई शख्स भी कोई ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत डॉक्यूमेंट घुमा दे, घर ले जाए, मिस यूज करे, उसकी सजा कानून के अंदर मौजूद है। अच्छा। और मेरा तो ख्याल है कि इसमें इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई जानी चाहिए। जानी चाहिए या आ सकती ये मेरा व्यू है। ये आप हुकूमत ये ऑप्शन, ये देखें ऑप्शन तो मौजूद है, मगर ऑब्वियसली एक लीगल स्टेप्स पूरे होने हैं। मेरे व्यू में तो ये साइफर का बड़ा क्लियर कट केस है। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त ख़त्म हो गया, लेकिन जो अता ताड़ साहब ने बात की है कि सर आपका जवाब मैं देने की, चले आप जल्दी से दे दें इससे पहले कि ख़त्म हो जाए। साइफर मौजूद है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी में 2 दफ़ा गया है, उसके मिनट्स जारी हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि ये धमकी आमेज अल्फाज थे, कैबिनेट ने इसको डीक्लासिफाई करने का हुक्म दिया, डीक्लासिफाई करने का हुक्म दिया, इसलिए साइफर को ये सिर्फ और सिर्फ मिसयूज कर रहे हैं इस इशू को, वरना इस केस में किसी किस्म की कोई जान नहीं। आपने दोनों तरफ का पॉइंट ऑफ व्यू सुना है और गुफ्तगू सुनी है, लिहाजा फैसला आपका।